فیصلہ کیا ہے کہ میں شریف آدمی نہیں، اور جو مرزا 70 سال گالیاں بکتا رہا، میں نے صرف مرزے کو گالیاں دی ہیں، اس نے ائمہ کو گالیاں دیں، حضرت علی کو، صحابہ کو گالیاں دیں، نبیوں کو گالیاں دیں، تو 10 منٹ گالیاں بکنے والا اگر شریف انسان نہیں ہوتا تو 70 سال گالیاں بکنے والا کیسے شریف انسان ہو سکتا ہے؟ تو تمہارا تو نبی شریف نہیں تھا سرے سے، مسلمان تو خوش ہو گیا، مرزائی بس اعلان شروع ہو گیا کہ بھئی واقعی جیت گیا، کہ جو 10 منٹ گالیاں بکے جب وہ شریف نہیں ہے تو جو 70 سال گالیاں بکے، کہتے میں نے صرف اسی کو گالیاں بکی جو کذاب دجال تھا، اور وہ تو نبیوں تک کو بھونکتا رہا تاکہ لوگ سمجھے کہ بھئی بڑے قرآن کو مانتے ہیں یہ، حالانکہ ان پر قطعاً قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں تو پھر پہلے اسی پر بحث کیا کرتا ہوں کہ مرزا قرآن کو نہیں مانتا تھا، اگر قرآن کو ماننے کا مطلب یہی ہے جو مرزے نے سمجھا کہ جہاں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس وحی الہی میں مجھے محمد کہا ہے، رسول بھی، یعنی حضور پاک والی آیت اپنے اوپر فٹ کر لی نا، کہ اللہ نے میرا نام آسمانوں پر محمد رکھ دیا ہے، محمد رسول اللہ۔ تو اگر یہی فلسفہ جو مرزے نے استعمال کیا ہے کوئی اور استعمال کرے اور مرزے کی بیوی کے پاس چلا جائے کہ آسمانوں پر میرا نام غلام احمد ہے، اس لیے تو میری بیوی ہے، چل میرے ساتھ، وہی فلسفہ جو مرزا حضور پاک کے بارے میں استعمال کر رہا ہے، تو اگر مرزے کی بیوی اس کے ساتھ چل دے تو مرزا مان لے گا اس بات کو؟ تو نہیں مانے گا نا، کہ اچھا جب وہ کہے گی آسمان پر جاؤں گی پھر دیکھ لیں گے، اس وقت تو زمین پر ہی ہو نا، تو زمین پر تیرا نام غلام احمد نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ نے آسمانوں پر میرا نام یہ رکھ دیا ہے، اس لیے مرزائی کو قابو کرنے کے لیے تو پھر یہی طریقہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیانی نے کیا۔ تو یہ براہین احمدیہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی، اس کا صفحہ 313 ہے، اس میں لکھتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا۔ غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دلیل اور برہان سے اور دوسرا سیف و سنان سے۔ دلیل اور برہان سے غلبہ تو حضرت کے اپنے زمانے میں ہو گیا اسلام کو سب پر، اور سیف و سنان سے صحابہ کے دور میں ہو گیا کہ تمام مذاہب کو فتح کر لیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو غلبہ کاملہ ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ، اس لفظ پر یاد رکھنا ہے، دوبارہ، جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو دوبارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہی مسیح آنا ہے جو ایک بار پہلے آ چکا ہے، کوئی بہروپیہ مسیح نہیں آنا۔ تو دیکھو مرزے نے خود قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے ان کے زمانے میں دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، دوبارہ وہی مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے جو پہلے آئے تھے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سے مسیح کا دوبارہ آنا کس دلالت سے ثابت ہے؟ 4 قسمیں ہوتی ہیں نا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ تو کیا خیال ہے؟ عبارت النص میں ہے یہاں کہ مسیح دوبارہ آئے گا،
پھر اقتضاء النص سے یہ ثابت کر رہا ہے مرزا، کیونکہ ایک زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، اور یہ بھی احادیث متواترہ میں آ رہا ہے کہ وہ زمانہ مسیح علیہ السلام کا ہوگا۔ تو چونکہ اس آیت میں غلبے کا ذکر ہے کہ دین غالب آ جائے گا، تو اس غلبے کے سے پتہ چلے گا کہ وہ زمانہ آئے گا جب مسیح علیہ السلام آئیں گے، پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کافر نہیں رہے گا، اور اسلام ایسا غالب آئے گا کہ کفر کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ اب یہ مرزا قادیانی نے خود قرآن پاک کی آیت پیش کر دی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس قرآن سے ہم نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا۔ یہ دوسری کتاب ہے توضیح مرام، وہ تو قرآن سے دلیل تھی، یہ حدیث سے ہے۔ اس کے 52 صفحے پر لکھتا ہے، اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار تاریخ کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ، مثالی روحانی وجود کے ساتھ نہیں، اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک مرزے کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ عیسائی، یہودی، مسلمان تینوں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی واپس آئیں گے جو پہلے آئے تھے دنیا میں۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث سے بھی مرزا نے مان لیا کہ احادیث میں بھی، بلکہ پہلے دین بھی یہ بات مانتے ہیں، اور پھر یہ حدیثیں بھی معمولی نہیں، متواتر ہیں۔ ازالہ ہم صفحہ 400 پر لکھتا ہے، پس یہ کمال درجہ کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں، اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیال قرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں، بمد موضوعات داخل کر دیں، جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں صحاح میں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کہ ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بکھرا اور حصہ نہیں دیا، اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال رسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن پاک خود متواتر ہے، اور قرآن پاک سے بھی مسیح علیہ السلام کی حیات پر مرزا قادیانی نے دلیل پیش کر دی، جس سے باقتضاء النص مسیح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور دوبارہ دنیا میں آنا ثابت ہو رہا ہے۔ احادیث سے بھی مانا اور اس حدیث کو اعلیٰ درجہ کی متواتر قرار دے دیا خود ہی، کہ یہ متواترات میں سے حدیث ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی وہ ہے جو پہلی کتابوں میں کہتا ہے موجود تھی، اور تورات انجیل بھی اس پیش گوئی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت تک مرزا حیات مسیح کا قائل تھا، اس لیے ساری باتیں مانتا تھا۔ اب یہ آئینہ کمالات اسلام کا ایک حوالہ بھی یاد رکھنے والا ہے، صفحہ 547، اس میں اپنی کتابوں کا ذکر کرتا ہے، البراہین جس کا میں نے حوالہ پڑھا،
التوزی जिसका हवाला हदीसों के लिए पड़ा, अल-इजाला ये जिसकी पेशगोई जिसमें पेशगोई को मुतवातिर करार दिया, और फतहुल इस्लाम, फतहुल इस्लाम में इस वक्त फोटोस्टेट मेरे पास नहीं है, ये लिखा है इसने कि ये बिल्कुल यकीन के साथ साबित है कि मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा और बाकी सारे दीन मिट जाएंगे। अगर मैं फौत हो गया और दुनिया में कुछ ही दीन का कोई आदमी भी बाकी जिंदा हो तो मेरे झूठे होने में कोई शक नहीं होगा। यानी मसीह मिर्जे के मरने से पहले न दुनिया में ईसाइयत का वजूद रहना था, न यहूदियत का, न हिंदू मत का, न बुद्ध मत का, न जैन मत का, न सिखों का, न पारसियों का, न मजूसियों को, किसी का भी। अगर कोई एक काफिर भी किसी इस्लाम के अलावा दूसरे दीन पर जो काफिर है वो जिंदा रहे और मिर्जा मर जाए तो मिर्जे के झूठे होने की दलील है। ये बात इसने अपनी किताब फतहुल इस्लाम में लिखी है। अब ये चारों किताबों का नाम लिखकर आगे बड़ी अजीब बात लिखता है, तिल का कुतुबुन, ये वो किताबें हैं, यंजुरु इला कुल्लु मुस्लिम बयानिल मुहब्बत वल मवद्दत, कि जो मुसलमान है वो इन किताबों को बड़े मोहब्बत और प्यार से देखता है। वह यंतफिउ मिन मारिफिहा, और इनके मारिफ जो इसमें मसाइल लिखे हैं उनसे फायदा उठाता है, मुझे कबूल करता है। वह युसद्दिक़ु दावती, मेरी दावत की तस्दीक करता है। इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाय अल्लज़ीना ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यक़बलून। हाँ, जो कंजरियों के बेटे हैं वो इन किताबों को नहीं मानते, ना बराहीन को, ना तौज़ीह मराम को, ना फतहुल इस्लाम को, और ना ही अज़ाला अहाम को। और वो लोग नहीं मानते जिनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर कर दी हुई है। तो भी खेलने का वक्त बाद में है। अब देखिए, मैंने इन्हीं चारों किताबों से हयात मसीह का मसला साबित कर दिया है ना। एक बराहीन दिया जिसके न मानने वाला कंजरी का बेटा है, उसने तो बता दिया कि कुरान से साबित है कि मसीह अलैहिस्सलाम जिंदा है। दूसरी तौज़ीह मराम, जिसका न मानने वाले को मिर्जा कंजरी का बेटा कहता है, उसमें लिखा था कि अहादीस और पहली किताबों में ये बात मौजूद है कि मसीह अलैहिस्सलाम जश्ते अंसरी के साथ जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। तीसरी फतहुल इस्लाम के मिर्जे की मौत नहीं आएगी जब तक सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम बाकी न रह जाए। और चौथी अज़ाला अहाम, जिसमें मसीह अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद की हदीसों को नहायत मुतवातर और आला दर्जे की मुतवातर करार दिया गया है। अब ये चारों बातें अगर मान ली जाए तो मिर्जे की दावत बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके झूठे होने में कोई शक नहीं रहता। तो अब देखिए, जब मिर्जा और मिर्जाई अब खुद ही इनको छोड़ गए इन किताबों को, तो अब उनके कंजरी के बेटे होने में किसी काफिर को भी शायद शक नहीं रहा होगा, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने लिखा है ना कि जो इन किताबों को नहीं मानता, इनके मसाइल को तस्लीम नहीं करता, एक तो कंजरी का बेटा है और दूसरा उसके दिल पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। तो इसलिए सारे कादियानी जो है वो अपने नबी के फैसले के मुताबिक कंजरी के बेटे हैं। खुद मिर्जा भी कंजरी का बेटे बन गया था और सबके दिलों पर मोहर लगी हुई है। अब वो अंदर से कुफर उनका बाहर नहीं आ सकता और बाहर से इस्लाम की कोई बात उनके दिल में दाखिल नहीं हो सकती। तो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का जो मसला है ये खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ही हल कर दिया था। बाद में जब मसीह बनने का शौक आया तो फिर इसने कुरान पाक के मानों को बदलना शुरू कर दिया। सारा जोर होता है इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउ का इलैया, कि मुतवफ़्फ़ी का माना है मौत, कि मैं तुझे मौत दूंगा।
اب اگر موت دوں گا کا معنی ہو تو پھر بھی موت ثابت تو نہ ہوئی، ایک وعدہ ہی ہے نا ابھی موت دینے کا. لیکن اس کا عجیب انداز تھا. ایک مناظرے میں کہنے لگے جی متوفی کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا قادیانی سے بتا دیتے ہیں کیا ہے. تو اس نے براہین احمدیہ حصہ اول میں حصہ چہارم میں یہی لکھا ہے اس کا معنی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، کہ میں اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا. متوفیکا کا معنی ہے پورا کرنا. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندیوں سے بھی ٹکر لی تھی نا، تاکہ مسلمان چندہ اور دیں گے کہ بڑا کام کر رہا ہے. تو پنڈت لیکھ رام سے اس کی ٹھن گئی. یہ پشاور کا رہنے والا تھا. پنڈت لیکھ رام بھی آگے سے آ کر بیٹھا. اس نے اس کی کتابوں کا رد لکھنا شروع کر دیا، تکذیب ابراہیم مرزا، کلیات آریہ مسافر وغیرہ. تو اس پر پنڈت لیکھ رام کو قتل کر دیا گیا. تو لیکھ رام کے وارثوں نے قتل کا مقدمہ مرزا قادیانی پر پرچہ دے دیا کہ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ مارا جائے گا، تو ہمیں یقین ہے کہ اسی نے اس کو مروایا ہے. تو کہتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت بطور الہام نازل کی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. یہ ساری بات وہ اپنی کتاب سراج منیر میں لکھتا ہے. اور پھر نیچے ترجمہ کیا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، مراد یہ عاجز ہے مرزا، انی متوفیکا، میں تجھے بال بال بچا لوں گا، بال بال بچا لوں گا. اب دیکھیے یہاں جب اپنے لیے متوفی کا اگر ہو جاتے اس کا معنی کیا بال بال بچا لوں گا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی آتا ہے پھر معنی کرتا ہے تجھے مار دوں گا. تو ایک مناظرے میں میں نے یہی بات کہی کہ جی توفی پر بحث کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بحث ہو چکی ہے پہلے. ہم مرزا قادیانی سے جی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کب؟ جی کب کا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ لفظ مرزے کے لیے یا معنی اور ہوتا ہے، عیسیٰ کے لیے آنا آئے تو معنی اور ہوتا ہے. جس شخص کے لیے لفظ استعمال ہوگا معنی بدلتے جائیں گے. لوگ سر کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہو گیا ہے، ہو سکتا تو الگ بات ہے. اب میں نے سراج منیر جو تھی وہ کھول کر سامنے رکھ دی. وہ اردو میں ترجمہ خود اس نے لکھا تھا، متوفی کا لفظ بھی سب کو نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا اب جب اس کے لیے کہتا ہے مجھے اللہ نے ہی کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، تو پڑھو ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھے بال بال بچا لوں گا. اب وہ لوگ جو تھے دیکھنے لگے، اردو کی کتاب تھا، میں اردو میں تھا نا. تو اسی بات پر 5 قادیانی الحمدللہ مسلمان ہو گئے. دیکھیے ہمیں تو یہی روز کہتے رہے اس کا معنی عیسیٰ مر گیا مر گیا مر گیا، اور یہ جب اپنے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے خود تو کہتا ہے بچ گیا بچ گیا بچ گیا. عجیب آدمی ہے. یہی اصل وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے غلط سے ترجمے ہوتے رہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اور اس کی کتابیں سامنے پیش نہ ہوں، کیونکہ اس کی کتابوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے اسی مسئلے میں انجام آتم میں لکھتا ہے، انجام آتم میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ تو آتا ہے لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا. تو نزول کا اگرچہ حقیقی معنی اوپر سے نیچے اترنا ہے، لیکن اس کا مجازی معنی مہمان بھی ہوتا ہے، نزیل مہمان کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ دلالت قطعی نہیں رہی، حالانکہ اس میں کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ جب ان کا آسمان پر جانا ثابت مان رہا ہے تو آسمان سے اترنے کا معنی یہی ہوگا کہ اوپر سے نیچے آ جائے گا زمین پر، اور تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب ان ساری حدیثوں کو ختم کرنے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ رجوع کا لفظ دکھا دو نزول کی بجائے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ رجوع ہو
کہ وہ رجوع کریں گے، کیونکہ رجوع کا لفظ اسی معنی میں آتا ہے کہ جو پہلے آیا تھا وہی دوبارہ آئے گا، اس لیے اس میں کوئی سی مجازی معنی کا احتمال نہیں۔ پھر آگے بڑے زور سے لکھتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ رجوع دکھا دے تو میں جھوٹا، میری ساری کتابیں جلا دی جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سچا ہونا، زندہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ جب اس کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا تو میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اب تفسیر در منصور میں دوسری جلد میں 30 صفحے پر حدیث لمبی موجود ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نجران کے پادریوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے تو اس مناظرے کا ذکر ہے، اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے، تو اس مناظرے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تو جہاں اور دلائل دیے کہ مسیح خدا نہیں تھے، کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں، مسیح علیہ السلام کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ پیتا نہیں، مسیح علیہ السلام پیتے تھے، اللہ تعالیٰ بول براج سے پاک ہے، مسیح علیہ السلام بول براج فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، مسیح علیہ السلام سو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ ہے، مسیح علیہ السلام کئی دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتے، مسیح علیہ السلام بیمار بھی ہو جاتے تھے۔ یہ سارا ذکر کرتے اللہ حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ اس سے صاف ہو گیا کہ جس وقت یہ مناظرہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ فرمایا کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے رد میں حضرت پاک یہ دلیل بیان فرما رہے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے تو یہ زیادہ وزنی دلیل تھی اس سے کہ تم کہتے عیسیٰ خدا ہے، وہ دیکھو تمہارے خدا کی قبر بنی ہوئی، مر گیا ہوا ہے، یعنی اس کا مرا ہوا ثابت کر دینا زیادہ وزنی دلیل تھی نا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یہ نہیں فرمایا کہ وہ مر چکا ہے، فرمایا ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا۔ پھر یہود سے اسی مسئلے پر جب آپ کی بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی کا چیلنج تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی رجوع کا لفظ ہمیں دکھا دے، پھر میں جھوٹا، میری ساری کتابیں جلا دو۔ انجام آتم میں اس نے یہ بات بار بار لکھی ہے، اور ہم رجوع کا لفظ دکھاتے ہیں لیکن کوئی مرزائی مرزے کی کتابیں جلاتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کی کتابیں جلا دو اور اس کو جھوٹا کہو تو کوئی بھی اس بات کو لکھ کے دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہوتا۔ تو اصل میں ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے سنا رہے ہیں نا، ان سے تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کتاب دکھائی جائے انجام آتم کہ بھی مرزا نے یہ لکھا ہے۔ اب پہلے تحریر ہو جائے کہ اگر ہم رجوع کا لفظ دکھا دیں تو تم مرزے کو جھوٹا لکھو گے اور چوک میں رکھ کر مرزے کی کتابیں جلاؤ گے، تو پھر ہم دکھانے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی آدمی دکھائے تو کوئی فائدہ بھی ہونا۔ میں ایک دن بازار گیا تو ایک قادیانی کوٹ کی جیب میں اس کے کسی نو تھی، تو بات جو کسی مسلمان سے کر رہا تھا وہ، میں نے بھی سوچا کہ یہ تو مرزائی ہے، کم وقت مبلغ ہے، کوئی شرارتی کر رہا ہوگا، تو میں بھی چلا گیا اسی دکان پر۔ ان کی مرزائیوں کی دکان تھی کہ مرزا صاحب مسیح موعود تھے۔ ان کا وہ کیسے مسیح موعود تھا؟ مرزے نے خود مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو ان کی قبر میرے ساتھ بنے گی روضہ پاک میں، اور اس حدیث کی مرزے نے تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے۔
تو جیسے ہم حضور پاک کی قبر پاک وہاں دکھا سکتے ہیں، اس سے یقین ہو گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق کی قبر دکھاتے ہیں، عمر فاروق کی قبر دکھاتے ہیں، ہم تو مسیح علیہ السلام کی وفات اس دن مانیں گے جس دن ہمیں مدینہ منورہ میں روضہ پاک میں کوئی مسیح علیہ السلام کی قبر دکھا دے گا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا آسان اور عام فہم فیصلہ فرما گئے نا کہ وہ 45-40 سال ٹھہریں گے اور شادی بھی کریں گے، بیوی بھی ہوگی، وَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، اور یہاں میری قبر میں میرے مقبرے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ میں نے کہا ہم تو اس دن مانیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جس دن مدینہ منورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کے احاطے میں آپ ہمیں دکھا دیں گے۔ اب یہ بات بڑی عام فہم تھی، مجھے کہنے لگا کس کتاب میں میرے صاحب نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی قبر کے ساتھ قبر بنے گی؟ میں نے کہا کشتی نور میں۔ اب وہ کشتی نور بالکل پاکٹ سائز تھا، چھوٹی سی تختی پر چھپی تھی، باریک سی۔ میرے پاس جو تھی وہ بڑی تختی کی تھی، اس نے وہ نکالو جی کہاں ہے۔ اب وہ تو صفحے بھی وہ نہیں ملتے تھے نا، میں دیکھنے لگا، کیونکہ میں عام طور پر صفحے یاد بھی نہیں رکھا کرتا۔ میں نے مرزے کی کتابیں چونکہ 2 مرتبہ پوری پڑھی ہے نا، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حوالہ فلاں جگہ آنا ہے، اس لیے سیاق و سباق سے میں حوالہ تلاش کر لیا کرتا۔ خیر میں وہ شور مچا رہے ہیں سارے، جھوٹ بولا ہے نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے نہیں ہے۔ اب اس وقت انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں ورک اڑتا گیا ساری ورک میں حوالہ ملا، بس دے دو جی جھوٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نکال کے دوں گا انشاءاللہ، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اب پھر میں اس کو اڑتا رہا، 2 دفعہ ورک اڑتے وہ حوالہ نظر نہیں آیا، کیونکہ جو کشتی نو پہلے چھپی تھی اس میں یہ لفظ موٹا لکھا تھا کہ وہ میرے مدینہ منورہ میں میرے مقبرے میں دفن ہو۔ اب اس میں موٹا لفظ ہی میں تلاش کر رہا تھا، مل جائے وہ نہیں تھا۔ پھر تیسری دفعہ میں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو تیسری دفعہ میں نے ذرا غور سے دیکھا کہ وہ موٹا لفظ تو نہیں ہے، باریک لفظ دیکھنے شروع کرے تو وہ حوالہ مل گیا۔ یعنی جو میرے پاس کشتی نو تھی اس پر صفحہ 47 پر تھا اور یہاں صفحہ 14 پر ملا۔ جب مل گیا تو میں نے پھر پڑھ کے سنا کہ دیکھو بھی یہ لکھا ہے۔ اب مانو کہ مرزا جھوٹا ہے تو کتاب میرے آصف کوٹ کی جیب میں ڈالی اور چلا گیا۔ یعنی جب تک حوالہ نہیں ملا شور مچاتا رہا، نہیں ہے حوالہ، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیں بھی ہم کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ہمارا نبی بھی سچ بولتا تھا، ہمیں بھی کہہ گیا سچ بولنا۔ تمہارا نبی بھی جھوٹ بولتا تھا، تمہیں کہہ گیا جھوٹ بولنا۔ تو یہ تو تمہارا کام ہے، ہمارا کام تھوڑا جھوٹ بولنا۔ تو حوالہ اٹھا کے لیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو مسائل ہیں ان کو ایسے عام فہم انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ وما قاتل وما صلب والی آیت پچھلے جمعے ہو گئی تھی جی، مسیح علیہ السلام کے بارے میں حیات مسیح کا مسئلہ نہیں آیا، وہ محمد منشے والا مناظرہ نہیں آیا تھا۔ ہم نے انجیل برن مارک چھپائی تھی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ مجھے عطا فرمائی تھی کہ یہ 10 سال سے میرے پاس رکھی ہے، اسے کچھ حوالے غلط ہے ٹھیک کر کے مقدمہ لکھ کے چھپوا دو۔ ہم نے چھپوا دی۔ تو وہ دکاندار جس نے کتاب چھپائی تھی، چونکہ مرزائی بھی انجیل برنباس کے شوقین ہوتے ہیں نا، تو کتاب بیچنے رب چلا گیا۔ اب یہ جو تھے مرزائیوں کو عادت ہوتی ہے مسئلہ حیات مسیح چھیڑ لیا۔ اس دکاندار نے کہا بھی میں تو آیا ہوں کتابیں بیچنے، تجھے اگر بڑا شوق ہے مناظرہ کرنے کا تو اکاڑے آ جانا، کرایہ تجھے آنے جانے کا میں دے دوں گا۔ اب اس نے تو جان چھڑائی، وہ 5-6 دن بعد سچ مچ آ گیا مرزائی روے سے۔ اب وہ دکاندار اسے لے کر میرے پاس سکول میں آ گیا کہ یہ میں نے تو جان چھڑائی تھی اور یہ کم وقت میرے پیچھے ہی آ گیا کہ مناظرہ کرنا ہے۔ خیر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے تعارف کے طور پر باتیں شروع کی کہ آپ شروع سے مرزائی ہیں، مرزائیوں کے گھر پیدا ہوئے یا پہلے کوئی اور
मसलक तदीन था कि जी मैं मदरसा अहल हदीस मदरसा गजनविया का फारिग तहसील आलिम हूं। मैं पहले अहल हदीस था और फिर कादियानी हो गया। पहले ये बात हुई, इतनी हुई। मैंने कहा कोई आदमी एक दीन छोड़ता है दूसरे दीन को कबूल करता है तो यकीन पहले दीन में कोई खामी नजर आई होगी इसलिए छोड़ा ना, और दूसरे दीन में कोई खूबी नजर आई होगी इसलिए कबूल किया ना। तो पहले दीन में तुझे क्या खामी नजर आई थी और दूसरे दीन में कौन सी खूबी नजर आई जो उसको कबूल कर लिया। देखो ना, ये तो दीन का मसला बड़ा अहम है। तू बाजार में जा रहा हो और वैसे कोई कह दे कि तेरी शलवार ठीक नहीं है तो उतार के फेंक देगा बगैर देखे। तो इंसान एक कपड़ा भी उतार कर फेंकने को तैयार नहीं होता, चे जाए कि पूरा दीन ही आदमी उतार के फेंक दे। तो नजर नहीं आई दूसरे दीन में कोई खूबी नजर आई है कि इनमें तंजीम है, तो फिर तुझसे बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिर्जाइयों की तंजीम से ईसाइयों की तंजीम ज्यादा है, वो ज्यादा मुनज़्ज़म है। तो अगर तंजीम के पीछे ईमान खराब करना है तो फिर तू कल को ईसाई हो जाएगा, फिर फायदा क्या मुनाजरा करने का तुझसे। फिर मैंने कहा कि ये जो तंजीम है जो आपस में बड़े मोहब्बत प्यार से रहते हैं, मैंने कहा कहां रहते हैं? जहां घर ही दो होंगे मिर्जाइयों के वहां वो मोहब्बत प्यार से ना रहे अगर लोगों के सामने तो मर रहे उन्होंने, वो उनकी मजबूरी है बेचारों की। हां, जहां सारे मिर्जाई हो रवे में वहां देखो कि इनकी कैसी जूतियां चलती हैं, आपस में कत्ल करते हैं, सब कुछ होता है। तो तुम देखते हो कि सारे शहर में दो मिर्जाई रहते हैं, अब वो आपस में घर बैठ के जितना भी चाहे लड़े, लेकिन आवाम के सामने भी अगर ज़ाहिर कर दें हम लड़े हुए हैं तो वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो मैंने कहा ये उनकी मजबूरी है, ये तंजीम नहीं है। मैंने कहा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर दाने फेंकने वाले को सखी नहीं समझना चाहिए। शिकारी भी तो दाने डाला करता है ना। तो ये तंजीम का जो बहाना है ये उनके दाने हैं शिकार के, और तू अजीब आदमी है, ऐसा बेवकूफ परिंदा है कि फौरन उन दानों में फंस गया है। फिर मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि तूने मिर्जे को माना क्या है, क्योंकि जितने भी पहले मुद्दे हुए सच्चे हो या झूठे उनका एक दावा होता था कि मैं नबी हूं या खुदा हूं या मुजद्दिद हूं या मुहद्दिस हूं। लेकिन मिर्जे के इतने दावे हैं, इतने ज्यादा, कि शायद सारे साइंसदान लेबॉर्ट्री में बैठकर चेक करना शुरू कर दे तो पता नहीं चलेगा वो था गया। वो कभी कहता है मैं मर्द हूं, कभी कहता है औरत हूं, मुझे हैज आता है, दर्द जे शुरू हो गया है, बच्चा बन गया, पैदा हो गया है। कभी कहता है हजरे असवद मानम मैं पत्थर हूं, कभी कहता है मेरा नाम कृष्ण जी महाराज है, कभी कहता अमीर मलिक जय सिंह बहादुर है, कभी सैयद बनता है, कभी मुगल बनता है, कभी यहूदी बनता है, कभी कुछ बनता है। तो ये पता ही नहीं, वो इतने उसके दावे हैं, ये पता लगा लेना कि वो है क्या, खुद यही बड़ा मुश्किल मसला है। कहता जी वो इंसान पहले प्राइमरी पास करता है, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक, फिर एफए, फिर बीए, फिर एमए। तो इस तरह मिर्जा साहब ने चूंकि दर्जा बदर्जा तरक्की की है ना, तो इसलिए जो उसका आखिरी दावा है उसको मान लेना चाहिए। तो मैंने कहा ये झगड़ा हो जाएगा, आखिरी दावा कौन सा है उसका, क्योंकि मैंने उसकी किताबें सारी पढ़ी हैं। वो मुबल्लिगे इस्लाम से शुरू हुआ, फिर कभी हिंदू बना, कभी ईसाई बना, कभी यहूदी बना, कभी मर्द बना, कभी औरत बनी, कभी खुदा बना, कभी खुदा की बीवी बना, कभी खुदा का बेटा बना, कभी खुदा का बाप बना। तो इस तरह तरक्की करता चला गया, करता चला गया। आखिरी दावा उसका ये था किरमे खाकी हूं, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार, कि मैं तो एक मिट्टी का कीड़ा हूं, बंदे दा पुत्र ही नहीं कहता है, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत
اور انسانوں کی آر، میں تو انسان کی شرمگاہ ہوں۔ تو آخری دعویٰ مرزا صاحب کا یہی تھا، تو اس پر تو میرا بھی یقین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں مرزے کا ماننے والا میں ہوں، تو نہیں ہے، کیونکہ تو درمیان میں اٹک گیا ہے نا۔ اب وہ شرمگاہ کہاں ہے؟ تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ناف سے 10 انگل نیچے۔ دیکھو نا حساب کتنا آتا تھا اس کو، آخر ناپ تول میں ماہر تھا نا، کہ ناف سے 10 انگل نیچے مرزا صاحب عوام ہے رہتے ہیں۔ اب وہ کچھ گھبرا گیا، کہتا نہیں ان باتوں پر میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں مناظرہ کروں گا حیات اور وفات مسیح پر۔ ان کا کیا فائدہ کیا ہوگا اس پر مناظرہ کرنے کا؟ اگر پھر جی مرزا صاحب مسیح بن جائے گا نا، میں مرزے کو تو شوق تھا، وہ کبھی سکھ بنتا تھا، کبھی عیسائی بنتا تھا، کبھی یہودی بنتا تھا، کبھی پارسی بنتا تھا، تو وہ صرف مسیح تو نہیں بنا نا۔ اور آخر میں نے بتا دیا کہ وہ شرمگاہ بن گیا، بس تو اس منظر سے تو گزر گیا نا، اس لیے حیات و وفات مسیح پر مناظرے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میں نے اس پر 31 مناظرے کیے ہیں، مولوی مجھ سے مناظرے کر نہیں سکتے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو پھر دکان تم چلو اپنے مربی کے پاس، 2-4 مرزائی ساتھ لے آؤ تاکہ یہ نہ سمجھو میں اکیلا ہوں، اور دکان پر میں آتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد چھٹی ہوگی تو چلے گا۔ دکان پر بیٹھ گیا، 50-60 مرزائی بھی آ گیا اس کے ساتھ، کتابوں کی دکان تھی۔ ہاں بھائی، میں نے کہا پہلے نقطہ اختلاف سمجھانا ہے کہ ہم اور آپ میں اختلاف کیا ہے۔ مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دے، چلو میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھی دیکھو اس بات میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس میں اتفاق ہے۔ اختلاف اس میں ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے تھے وہی زندہ ہے، انہی نے دوبارہ آنا ہے۔ یہ کہتے نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی جگہ کوئی بہروپیہ مسیح آئے گا، بہروپیہ نقلی مسیح۔ میں نے مسیح کا ترجمہ نقلی کیا نا، بہروپیہ، کہ ان کی جگہ کوئی نقلی مسیح بہروپیہ مسیح آئے گا۔ کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے، اب کوئی اور مسیح آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا دیکھو اب مسئلے میں سمجھو تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب یہ کیفیت بن گئی جیسے ایک آدمی کسی عدالت میں درخواست دے کہ زید فوت ہو گیا ہے اور میں اس کا وارث ہوں، اس لیے زید کی جائیداد میرے نام منتقل کر دی جائے۔ تو ایسے موقع پر عدالت 2 سرٹیفکیٹ مانگتی ہے، ایک تو زید کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرو، اور دوسرا یہ کہ تو کیا لگتا ہے اس کا، آخر کچھ لگے گا تو جائیداد ملے گی نا۔ تو میں نے کہا جب تیرا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسیح مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کا وارث ہے، اس لیے مسیح والے ساری جو جائیداد تھی وہ ان کے نام آ گئی ہے، تو ہم بھی تجھ سے 2 ہی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ایک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ ہو، اتنا واضح ماضی کا صیغہ ہو کہ انا عیسیٰ ماتا، تاکہ جس عدالت میں رکھ دے وہ جج مان لے کہ ہاں یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مرزا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا، پھر کیا رشتہ تھا اس کا اس کے پاس۔ وہ کہتے کہیں شادی تھی تو شادی میں جو مہمان ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو لڑکے کے ساتھ آتے ہیں جس کو بارات کہتے ہیں، ایک لڑکی والوں کے گھر آئے ہوتے ہیں جن کو میل کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، میل۔ تو ایک آدمی نے کھانا کھانا تھا، کھانا پکا نظر آ رہا تھا کہ کھانا کھانا ہے، وہ سوچتا تھا کہ کن میں شامل ہوں، بارات والوں میں یا میل والوں میں۔
कि मेल वालों में तो जल्दी पकड़ा जाऊंगा कि ये कौन है, क्योंकि वो सारे अपने रिश्तेदार होते हैं और बारात में बात चूंकि बाहर से आए हुए होते हैं और बाद का तो दूसरे शहरों के भी मिले होते हैं, तो उसमें आदमी कुछ खप सकता है। तो इसलिए वो बारात वालों में बैठ गया। अब जो बैठे तो आपस में तारुफ शुरू हो गया, भी हाँ तू कौन है, पूछने लगे कुछ कि मैं जी ये लड़की का सौरा है जी, ये मामा सौरा है, ये चाचा सौरा है, ससुर को सौरा कहते हैं पंजाबी में। अब वो चलते चलते उस पर भी वो तो बताते रहे ना कि तू कौन है, कि मैं लड़की का टटियोरा हूं। क्या हूं? टटियोरा। सब सोचने कोई न्याय रिश्ता है, पहले सुना नहीं कि वो टटियोरा किसे कहते हैं, कि लड़की का बाप और मैं किसी जमाने में इकट्ठे टट्टू चलाया करते थे। टट्टू होता है ना, टट्टू चलाया करते थे, इसलिए मैं लड़की का टटियोरा हूं। तो मैंने कहा कि तूने भी 2 सर्टिफिकेट पेश करने, एक मिर्जा ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, दूसरे मिर्जा ईसा अलैहिस्सलाम का क्या लगता था, टटियोरा था या कोई और रिश्ता नया था उसका। वो रिश्ता पता चलेगा तो पता चलेगा कि वारिस बन सकता है या नहीं। तो बिल्कुल जी। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul। तर्जुमा करता है नहीं है मोहम्मद मगर रसूल, मर गए आपसे पहले सारे रसूल। मैंने कहा मर गया किस लफ्ज का तर्जुमा और सारे किसका तर्जुमा है? अब वो तो दुकान किताबों की थी, तर्जुमे वाले कुरान रखे थे, मैंने कहा जिसका वुज़ू है उठा लो तर्जुमा। वहां लिखा था गुजर चुके आपसे पहले कई रसूल, सब तर्जुमे में यही था, गुजर चुके आपसे पहले कई रसूल। मैंने कहा यहां तो ना मरने के लिए कोई लफ्ज है और ना ही सब का लफ्ज है, कई का लफ्ज है, कई रसूल गुजर गए। तो इससे तो कुछ ना बना। तो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इसमें तो सब का लफ्ज आ गया है ना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। मैंने कहा बस एक दफा पढ़ लिया, दोबारा ये आयत ना पढ़ना। क्यों जी? मैंने कहा मैं ये आयत लिख के भेज रहा हूं तेरी बीवी को कि मनशा मर गया हुआ है, तू आगे निकाह कर ले। क्यों कर ले? मैं से कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत में तू भी तो आ गया है ना। अगर ये मनशे की मौत का सर्टिफिकेट नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का सर्टिफिकेट कैसे बन गया भाई? पहले तू मान के तेरी मौत का सर्टिफिकेट है, तेरी जायदाद उठा के लाते हैं, बीवी भी किसी के सुपुर्द करते हैं। कहता नहीं जी मैं वो आयत पढ़ता हूं जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का नाम होगा कि वो मर गया है। मैंने कहा वही तो मैं मांगता हूं, वक्त को जाया कर रहे हो। वह इज काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, आयत पढ़ के लोगों से कहता है कि मौलवी परले दर्जे के जिद्दी होते हैं, ये सच्ची बात कभी नहीं मानते। मैं आपसे पूछता हूं कि हर शहर और गांव में एक रजिस्टर होता है, जो आदमी पैदा होता है उसका नाम भी लिखा जाता है, जो मरता है उसका नाम भी लिखा जाता है। तो आपने देखा रजिस्टर? कहने देखा है, मुतवफ़ी फलां, मुतवफ़ी फलां लिखा होता है ना रजिस्टर में, जो भी मार गया उसका नाम लिखा होता है मुतवफ़ी फलां। अब वो तो मफूल का सीगा है ना, लेकिन वो लोगों से बस बार वो लिखने का तरीका एक ही है ना, कि उस वहां क्या माना होता है कि मरा हुआ। कहता है किसी से पूछ ले जो पड़ा हुआ है, रजिस्टर रख दे, मुतवफ़ी लिखा है उसका माना करेगा मरा हुआ, मर गया, ये सर्टिफिकेट बन गया। कहते देखो तुम सब मानते हो कि इसका माना मरा हुआ है, मर गया है, लेकिन मौलवी इतना जिद्दी है ये बिल्कुल नहीं मानेगा। मैंने कहा मैं तो मानता हूं। अच्छा आप मानते हैं? मैंने कहा मैं तो मानता हूं, इसका माना यही। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का सर्टिफिकेट मिल गया? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा मैंने तो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का सर्टिफिकेट पूछा तुझसे, वो देख, पर तो दिया भाई काला या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का।
تو یہ ان کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں، میں نے متوفی کا تو مانا مانتا نہیں مرا ہوا، دیکھو وہ تو مانا میں نے مان لیا ہے مرا ہوا، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا نہیں۔ کیسے جی؟ میں نے کہا یہ تو اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی موت کا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا کرو ترجمہ، مانا چوکیدار والا کرنا ہے، رجسٹر والا۔ واو میں نے اور از میں نے جب قال اللہ کہا اللہ نے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی مرا ہوا ہوں، کیونکہ چوکیدار کے ہاں تو یہی بنا ہوتا ہے نا، مرا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بنا ہے، مسیح کی موت کا نہیں بنا۔ تو بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے یہ بات مجھے آج تک کسی نے نہیں کہی۔ میں نے کہا آج تو کہہ دی ہے نا پھر، کہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے، تو اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے لگ گیا۔ بڑا پریشان۔ میں نے کہا چوکیدار والا کرنا ہے نا مانا، وہ تو پھر مفعول والا مانا ہے، وہ تو یہی ہوگا اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں مرا ہوں۔ تو نہیں یہ ہوگا کہ میں تجھے موت دوں گا۔ تو میں نے کہا وہ میں بھی مانتا ہوں پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، وہ تو اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر میں یہی لکھ کے تیری بیوی کو بھیج دوں کہ منشا مرے گا، تو ابھی سے آج ہی نکاح کر دے آگے، اور تیری جائیداد تقسیم ہو جائے تو ہو جائے گی، میں مروں گا تو پھر ہوگی نا۔ تو میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے پھر بات ہوگی نا، پھر ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اب کیسے ہوگی؟ اب اس بیچارے کے پاس یہی سرٹیفکیٹ تھا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اچھا جی میری کہتا بس اب آپ کریں بات۔ میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں۔ ان کا قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ قتل عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں لفظ کل کے ہم معنی ہے، کسی کو مار دینا، گلا گھونٹ کے مار دو، تلوار سے ٹکڑے کر دو، آگ میں جلا دو، پانی میں غرق کر کے کسی طریقے سے بھی کسی کی جان نکال دو، اس کا عربی میں قتل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ تو رد ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام مرے نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے، تو کس طرح کہتے مارا ہے؟ کہتے سولی پر مارا تھا۔ تو قرآن نے ترقی کر کے فرما دیا وَمَا صَلَبُوهُ، اس کو کسی نے لکڑی پر لٹکایا تک نہیں، یعنی سولی پر مرنا تو کجا، سرے سے یہی غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، دوسرے سے لٹکائی نہیں گئے۔ تو ترقی کر کے بات کہہ دی نا۔ اب آگے یہ شبہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں مرے، لٹکائے نہیں گئے سرے سے، تو یہ لوگوں میں بات مشہور کیسے ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام مار گئے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اس ادراک کے لیے آتا ہے نا کہ جس چیز کی پہلے سے نفی ہوگی بعد میں کسی کے لیے اس بات ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں آیا لیکن عمر، تو کیا مطلب عمر آیا؟ اب یہی نکلے گا نا وَلَٰكِن قَتَلُوا وَصَلَبُوا مَنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ قتل ضرور ہوا، مرا ضرور کوئی سولی پر، لیکن وہ مسیح نہیں تھا، مسیل مسیح تھا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اس جیسی شکل بن گئی نا، مسیح جیسی۔ تو میں نے ترجمہ کیا مسیل مسیح تھا جو مرا تھا۔ اب اس شبے کا جواب تو سمجھ آ گیا کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر نہیں مرے، کوئی مسیل مسیح مرا ہے۔ لیکن مسیح علیہ السلام کو بھی کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر وہ کہاں گئے؟ چلو کوئی اور مر گیا، اس کے بعد مسیح علیہ السلام کسی کو نظر تو نہیں آئے، وہ کہاں گئے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، مسیح علیہ السلام کو یقیناً کسی نے نہیں مارا،
बर रफा अल्लाह इलैहि, बल के बाद रफा माजी का सीगा आया है कि जब वो किसी मसीह को मार रहे थे उससे पहले मसीह आसमान पर उठाए जा चुके थे। जब वो किसी मसीह को मार रहे थे उससे पहले, रफा माजी का सीगा है ना, उससे माजी के जमाना में मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए जा चुके थे। मुझे जल्दी से कहता जी रफा का क्या माना होता है? रफा दर्जा भी होता है, रफा रूह भी होता है, रफा जिस्मानी भी होता है। कितने माने होते हैं रफा के? मैंने कहा 10 करोड़ होंगे। आप बात करें क्या चाहते हैं, जितने चाहे कर ले, माने को क्या होता है। लेकिन कितने भी माने हो, यहां रफा जिस्मानी ही मुराद है और कोई माना बनता ही नहीं। ये मैं मानता हूं कि हर जबान में लफ्ज के हकीकी और मजाजी माने होते हैं, लेकिन हकीकत और मजाज को सियाक व सबाक खुद मुतय्यन कर दिया करता है। क्योंकि लफ्ज शेर है, हकीकी मानों में दरिंदे के लिए बोला जाता है और मजाजन में बहादुर को भी कह देते हैं। अब मैं फिक्रा बोलता हूं कि अभी अखबार में खबर पड़ी कि चिड़ियाघर में शेर ने एक इंसान पर हमला कर दिया और वो बेचारा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। तो अब दुनिया में कितनी जगह शेर बमानी बहादुर आदमी इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन इस फिक्रे का सियाको सबाक बता रहा है कि जानवर मुराद है। कोई 1000 शेर पढ़ दे कि जी फलां जगह शेर बहादुर के माना में आया है, लेकिन ये फिक्रा कहता है कि नहीं, यहां दरिंदा मुराद है। फिर मैं कहता हूं दूसरा फिक्रा सुनो भाई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हमारे शेर ने गुस्ल कर लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, बस अभी 1 मिनट के बाद उसकी तकरीर शुरू होने वाली है। तो अब देखिए यहां भी लफ्ज शेर आया ना। अब कितनी जगह कोई हदीसें पेश करे कि शेर माने दरिंदा होता है, कोई शेर पढ़ता चला जाए, लेकिन ये फिक्रा बता रहा है कि शेर से कोई बहादुर आदमी मुराद है। तो सियाको सबाक से माना बिल्कुल मुतय्यन हो जाता है, उसमें किसी को शक शुबा रहता ही नहीं। अब यहां जो है वह मा कातलू हो यकीनन बर रफअल्लाह इलैहि, मैंने कहा आप देखिए कोई बच्चा भी इतना बेवकूफ नहीं जो यहां रफा जिस्मानी के अलावा की और माना कर सके। मैंने कहा मैं मिसाल देता हूं, यहां बैठे हैं 2-3 आदमी बड़े परेशान भागे आए कि फलां जो जिम्मेदार था आज उसके दुश्मन ये कत्ल करने आ गए थे, उसका गिराव कर लिया था, मुकम्मल गिराव हो गया था उसका। ऐन मौके पर उसके 2 दोस्त आए कार पर और वो चौधरी साहब को उठा के ले गए। अब यहां एक ही मतलब है कि जिस चौधरी के जिस जिस्म को कत्ल करने आए थे उसी जिस्म को जिंदा कार में बिठा के ले गए हैं। कोई बच्चा भी ऐसा बेवकूफ नहीं है जो ये कहे कि चौधरी साहब को तो कत्ल कर दिया है, उसकी चेयरमैनी कार में रख के ले गए थे रुतबा उसका, या चौधरी साहब तो कत्ल हो गया, वो हाफिज़े कुरान था, उसका हिफ्ज़े कुरान कार में रख के ले गए, या चौधरी साहब तो कत्ल हो गए लेकिन उसकी रूह वो कार में रख कर ले गए हैं। तो यहां जो भी सुनेगा, देखो एक माहौल है, गिराव है, कत्ल करने वाले आ गए हैं, मसीह अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहते हैं, ये सारा एक वक़ुआ पेश आ चुका है। अब ऐसे मौके पर उठाने का एक ही माना होगा कि मसीह को कत्ल से बचाकर जिंदा उठा लिया गया, और कोई माना ज़हन में आ सकता ही नहीं। तो इसलिए यहां एक ही माना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब एक शुबा अभी बाकी रह गया, कुरान सारे शुबे दूर कर देता है ना, वो ये कि आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए, लेकिन जैसे सबको मौत आनी है उनको भी मौत आनी है या नहीं?
اور اگر موت آنی ہے تو آسمانوں پر ہی فوت ہو جائیں گے یا دنیا میں آ کر فوت ہوں گے؟ یہ شبہ باقی تھا. تو قرآن نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ضرور اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. تو معلوم ہوا کہ وہ آئیں گے جہاں اہل کتاب بستے ہیں، وہاں وہ زمین پر بستے ہیں یا آسمان پر؟ تو مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اسی زمین پر آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، لوگ ان پر ایمان لائیں گے قبل موت ہی، مسیح کی موت سے پہلے. یہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں مسیح علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ قبل موت کا زمانہ ہے. تو میں نے کہا تو ترجمہ تشریح کرتا تھا چوکیدار کے حدیث سے، اب میں بخاری سے اسی حدیث کی تفسیر سناتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، حضور پاک تو اتنے سچے تھے کہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو کافر تک ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جس بات پر قسم کھا کے بات فرمائے اس کے سچے ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ ویسے ہی نہیں. لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عیسیٰ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا، ضرور نازل ہوں گے. لَيَنزِلَنَّ پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے، اتریں گے. فیکم تم میں عیسیٰ بن مریم، غلام احمد بن کسیٹی نہیں، عیسیٰ بن مریم حاکمن، حاکم بن کر آئیں گے، کافروں کے محکوم بن کر نہیں آئیں گے. مرزا تو کافروں کا محکوم تھا نا. عدلن انصاف کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ 50 جلدوں کے پیسے لیے اور 5 دے دی کہ بس صفرے کی کوئی قیمت نہیں. یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، کوئی صلیب دنیا میں باقی نہیں رہے گی. آج ایک صلیب جو لگی ہوئی ہے وہ مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. یقتل الخنزیر، میں نے کہا خنزیر جو ہے وہ نہیں ڈرتا مرزائی سے، وہ آ کر کھڑا ہے کہ تیرا مرزا جھوٹا تھا. اگر وہ سچا ہوتا تو میں دنیا میں نہ ہوتا. تو جتنے دنیا میں خنزیر ہے گن لو، اتنے مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں ہیں. ہر خنزیر مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. آگے فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو میں نے کہا اب میں نے بھی قرآن کا فیصلہ سنا دیا ہے، کوئی جواب؟ تو مجھے کہتا ہے کہ جہاں تک مسئلے کے سمجھانے کا تعلق تھا وہ تو آپ نے بڑے عام فہم انداز میں سمجھا دیا. اب تعلق ہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں. تو کہتا ہے میرے دل پر جو تالے لگے ہوئے وہ بھی بڑے مضبوط ہیں، وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والے نہیں. یہ کہہ کر ٹیپ اس نے اٹھائی اور چلا گیا. 3 ماہ بعد میں اسکول میں بیٹھا تھا تو آیا، السلام علیکم، میں خاموش رہا. السلام علیکم، میں خاموش رہا. جی آپ سلام کا جواب نہیں دیتے. میں نے کہا مرتدوں کے سلام کا جواب نہیں ہوتا. کہتا جی میں تائب ہو گیا ہوں. دل تو میرا اسی وقت مان گیا تھا، لیکن چونکہ وہاں بڑا زور ہوتا ہے روے میں اس مسئلے پر، اس لیے میں ٹیپ لے کر گیا، قاضی نذیر کے سامنے رکھی، عبد المالک کے سامنے رکھی جو بڑے بڑے مناظر تھے، کہ بھئی یہ ٹیپ سنو، اس کا جواب دو ورنہ میں چھوڑتا ہوں تمہارا دین. کسی نے جواب نہیں دیا. اس لیے پھر میں تائب ہو گیا. میں نے زندگی وقت کی ہوئی تھی مرزائیت کی تبلیغ کے لیے. اب میں واپس آ گیا، ایک دکان بنا لی. تو کوئی مہینہ 1.5 دکان پر بیٹھا، کچھ چل نکلی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ جب کافر تھا تو ساری زندگی دی ہوئی تھی، تو اب چلا تو لگاؤں نہ جا کر. تو کہتا دکان پر لڑکے کو بٹھا کر آج میں رائے گنج جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو اکاڑے میں اتر کر مولوی صاحب کو خوشخبری بھی سنا دے کہ آپ کا مناظرہ جو ہے وہ مؤثر ہوا ہے
اور الحمدللہ اس کا جواب روے میں کہیں نہیں ہے. مرزائی بالکل جواب نہیں دے سکے، اس لیے میں نے توبہ کر لیا ہے اور اب کہتا ہے میں چلے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے مزید استقامت کی دعا فرمائیں. تو مقصد یہی ہے کہ یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اصل مسئلے پر آنے نہیں چاہتے، ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں تاکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں آئے ہی نہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.